نہیں، تحریک انصاف نہیں. تو پھر کون؟ ہمیں بہت دکھ ہے 18 کا. یہ ہے جماعت اسلامی کو اگر یہ سینٹرل دیا گیا. سعید غنی نے سب کو چونکا دیا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارا مقابلہ اس وقت کسی سے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان سے. کیا واقعی میں تحریک لبیک پاکستان پیپلز پارٹی اور NQM اور جماعت اسلامی کے لیے خطرہ بن چکی ہے؟ کیا کراچی کی سیٹس ان کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ہم چل ہیں مختلف حلقوں کے دورے پر اور اس وقت ہم ہیں کراچی میں. خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے ناظم اعلیٰ کراچی کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. سب سے اہم عہدے پر فائز. اور کیا واقعی میں تحریک لبیک پاکستان کوئی بہت بڑا کام کرنا جا رہی ہے؟ کیا سرپرائز دے گی یا نہیں دے گی؟ اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ مفتی عمر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، ناظم اعلیٰ کراچی اور حلقہ NA 247. وہ حلقہ NA 247 کہ جہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کو کھڑا ہونا تھا. عین موقع پر خواجہ اظہار الحسن صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور پھر وہاں سے خواجہ اظہار الحسن صاحب مقابلہ کر رہے ہیں. پچھلی بار SPS کی سیٹ پر صرف چند سو ووٹ سے تحریک لبیک پاکستان ہاری ہے. ان دونوں اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. مفتی عمر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان کراچی کے ناظم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. عمر صاحب آپ واقعی میں خطرہ ہیں سیاسی طور پر یا صرف ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو سیٹ تو صرف 2 ہی ملی. پچھلی بار بھی بڑا کہا جا رہا تھا تحریک لبیک پاکستان بہت بڑا تبدیلی سرپرائز دے گی، لیکن کراچی سے آپ کو صرف 2 MPA ملے تھے. تو اس بار کیا صحیح بات ہے یہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب کہ آپ کو سرپرائز دینے والے ہیں؟ اگر کوئی ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنا، اب کوئی سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں اور عوام پاکستان سمجھ رہی ہے، تو تحریک لبیک پاکستان 8 فروری کو جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اور نتائج آ رہے ہوں گے پاکستان بھر سے، تو پوری پاکستانی قوم کو حیران کر دے گے. کوئی سے مراد کون؟ کوئی سے مراد وہی جنہوں نے 18 میں ہمارا راستہ روکا. اچھا 18 میں تو آپ کو یہاں پر تحریک انصاف نے شکست دی تھی، تو آپ تحریک انصاف تحریک انصاف سے تو کوئی ہمارا ان حلقوں میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. نہیں، تحریک انصاف نہیں. تو پھر کون؟ بس عوام جانتی، آپ جانتے نہیں میں 18 میں کنہوں نے ہمارے راستے کو روکا. اچھا بس اب وہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، دعائے جلال فرمائی تھی، دعائے ضرر، کہ یا اللہ جنہوں نے تیرے دین کے راستے کو روکا. کیونکہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں نا. عمر قادری کی یا پھر کراچی کی جتنی بھی ہماری شخصیات ہیں یا پاکستان بھر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے آئے ہیں، اسلامی نظام کے لیے آئے ہیں. کون ہماری راہ میں کیا رکاوٹ؟ ہماری ذات کا تو کوئی مسئلہ نہیں. دین اسلام کا جو نفاذ ہے نظامی مصطفیٰ، اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. جب اس کی راہ میں رکاوٹ بنے تو امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی نے دعائے ضرر فرمائی کہ یا اللہ ان تمام کو گن لے اور ان کو ایک ایک کر کے ذلیل اور رسوا کرنا. آپ مجھے بتائیے سب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کوئی باقی ہے؟ سب ہی ہو گئے. پارٹیاں ہو گئی، سیاسی پارٹیاں ہو گئی، دیکھ رہا ہو گیا، کرتا درتا جو تھے جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے تمام ذلیل اور رسوا ہو خوار ہو گئے. اچھا یہ تو چلے آپ بات کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بار تو ہم بڑا پہرا دیں گے اور ہم ہر صورت میں اپنے کسی کوئی کو نہیں آنے دیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی جو ہے اس کی جادوگرنی مجھ سے بھی زیادہ تیز ہے. نتائج دیکھیں جہاں تک پہرا دینے کی بات ہے، پہرا تو جی بھر کے دیں گے انشاءاللہ. ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تمام کارکنان کو جو پاکستان بھر کے ان کو کنٹر کر دیا، ہوشیار کر دیا، خبردار کر دیا، بر وقت کر دیا. ہمیں بہت دکھ ہے 18 کا. ہمارا روپے پیسے کی جہت سے دیکھ لو، کارکن کی محنت کی جہت سے دیکھ لو، الغا صاحب جس سمت جس جہت سے بھی آپ دیکھو گے سوچو گے نا، یہ اخلاص بری محنت ہے، حلال کی کمائی ہے. ہمارا پیسہ کوئی بتا کوئی کا پیسہ نہیں، کرپشن کا پیسہ نہیں ہے، لوٹ مار کا پیسہ نہیں ہے، گولی لپیٹ کر کاغذ میں بھیجو اور بعد میں مانگو، یہ نہیں ہے. دیکھ لیں گے 8 فروری کے بعد تمہیں بھی، یہ وہ والا پیسہ نہیں ہے. یہ حلال کی کمائی ہے، حلال کی کمائی. تو اب یہ ساری جو محنت ہے، پھر 5 سال جو ہمارے کارکنان نے محنت کی ہے ماشاءاللہ دن رات،
آپ ماشاءاللہ کراچی بھر میں سفر کرتے ہیں، جتنا اخلاص کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا ورکر کام کر رہا ہے، آپ چلے ابھی میرے ساتھ، میرے اس حلقے میں 9 دفاتر کھولے ہوئے ہیں، 9 کے 9 دفاتر میں ہمارے کارکن کام کر رہے ہیں، رات کا پہر کیا ہو رہا ہے، یہ دن کو مزدوری کرتے ہیں، شام کو تحریک کا کام کرتے ہیں، اور پھر جو نا ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالے. ہم کب مانگتے ہیں کہ بھائی دوسرے کا حق اٹھا کے ہمیں دے دو؟ ہم کہتے ہیں ہمارا حق جو نا ہم سے نہیں چھیننا. مفتی صاحب آپ کی 2018 کی پرفارمنس، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، ایک یوسی تحریک لبیک کو ملتی ہے، تو یہ لوگوں کا جو 2018 میں آپ پر اعتبار تھا کیا 2023 میں ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوا، وہ تو کہتے ہیں نا بیٹھ کر کے مکمکا کر لیا. کس نے کر لیا؟ وہ کوئی یہ ہے جماعت اسلامی کو اگر یہ سینٹرل دیا گیا جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا یہ حلقہ ہے جماعت اسلامی کا؟ ان کو دیا گیا نا نیو کراچی. نیو کراچی میں نہیں، تو یہ کس نے دیا؟ جنہوں نے دیا بنے کوئی نہ کوئی. اچھا یہ نئی اصطلاح لائے ہیں مفتی صاحب ویسے کوئی مطلب ہم نے خلائی مخلوق سنا تھا، ہم نے پتہ نہیں کیا سنا تھا. ہماری پاکستان کی تنزلی کا سبب بھی یہی ہے، کوئی ہماری پریشانی کا سبب بھی یہی ہے. اچھا کوئی اچھا کوئی اچھی بات ہے، یہ نئی اصطلاح ہے کہ کوئی. اچھا جب ایم کیو ایم پاکستان دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آپ کے حلقے سے بھی جیتے گی، پچھلی بار کی طرح آپ کو ہرائے گی بھی، اور 12 سیٹس وہ آرام سے کراچی سے لے جائے گی، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے 12 ہم لے جائیں گے، اس طرح ہو جاتی ہے 24 سیٹیں 22 ہیں، تو آپ کی پوزیشن کہاں بنے گی؟ سعید غنی صاحب کا کل کا بیان سنا اپنے پریس کانفرنس کا؟ میں نے ابتدا وہیں سے کی. کوئی انہوں نے ایم کیو ایم کو وہ تو کسی خاطر میں نہیں لائے. ایک سمجھدار سیاستدان ہے، پرانا تجربے کار، گہری نظر رکھتے سیاست پر وہ. تو واقعی یہی ہے حقیقت کہ کراچی میں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز تنظیم تحریک ہے نا، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. اب آپ پوچھیں کیوں؟ او بھائی جنہوں نے اپنے منشور سے وفا نہیں کی، قائد سے وفا نہیں کی، تنظیم سے وفا نہیں کی، جھنڈے سے وفا نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو نعرے سے وفا نہیں کی، وہ اس قوم سے وفا کریں گے؟ اور یہ قوم اب باشعور ہو چکی ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ ایم کیو ایم کا کہہ رہے ہیں؟ سب کا. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں نا، بالکل ایم کیو ایم کا بھی ابھی کہہ لیں، ایم کیو ایم کا اگر آپ اس حلقے میں بھی دیکھیں 76 سالہ تاریخ آپ کھول لیں، ان کا این اے 247، ایک تو اس حلقے سے الحمدللہ میں امیدوار ہوں، اور دوسرا صوبائی اسی حلقے میں 123 1 2 3 سے 76 سال میں ایم کیو ایم نے یہ مال پیسہ روپیہ پیسے اس کی بھرمار نہیں کی ہوگی اس حلقے میں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خوف کی علامت ہے. سوال یہ اپنی ہار ان کو قریب سے نظر آ رہی ہے. سوال یہ ہے 12 سیٹ وہ لے جائیں گے، 12 وہ کہہ رہے ہیں، ہوتی ہیں 24 سیٹیں 22 ہیں، آپ کو کہاں ملیں؟ نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تحریک لبیک پاکستان ایک اچھا رزلٹ پیش کرے گی. ہماری اچھی سیٹیں ہوں گی، قومی کی بھی ہوں گی اور صوبائی کی بھی ہوں گی. ہمارے آپ دیکھیں کہ اضلاع میں بعض حلقے بہت اسٹرانگ ہے، یعنی اسٹرانگ بہت اچھی پوزیشن، اور بقیہ نے وہاں پر بھی بہترین مقابلہ ہوگا. آسانی سے کسی بھی نشست سے جو نہیں ایم کیو ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو، آسانی سے ٹی ایل پی سے سیٹ نہیں لے سکتے. اچھا میں نے آپ سے 2 سوال کیے. میں نے آپ سے کہا 2018 میں آپ نے کہا کوئی، میں نے آپ سے کہا 2022 میں آپ کی کارکردگی آپ کی سیٹ سے کم ہو گئی، آپ نے کہا کوئی. میرا سوال یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں منڈیاں لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی؟ آپ بتائیں نا، نہیں آپ بتائیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سیدھا لگ گئے تھے، بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے؟ اس بار میں لوگوں نے انہوں نے جو بظاہر جیسے بھی جیتے، جیسے بھی آگے یا جیسے بھی لایا گیا، انہوں نے اس قوم کی ضمیر کو بیچا یا نہیں بیچا؟ آپ کے میڈیا کے توسط سے کھلی بات کر رہا ہوں. یہ سب کچھ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ پوری پاکستانی قوم کہہ رہی نہیں کہہ رہی ہے؟ ان کے ضمیر کا، ان کے ووٹ کا، ان کے سب چیزوں کا سودا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور بھائی یہی اسباب ہے پاکستان کی تنزلی کے. اب یہ قوم باشعور ہو چکی ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے تو ان تمام سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا. میں تو ایک جگہ آج بات کر رہا، بھائی بات آ گئی اسلامی نظام کی، نظام مصطفیٰ کی بات آ گئی. جب نظام مصطفیٰ کی بات آ گئی تو اب تو دوسرے کو ویسے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بولے میں بھی نظام مصطفیٰ کے لیے ہوں، آؤ میں تحریک لبیک پاکستان کے منشور پر آتا ہوں، میں اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے الیکشن لڑوں گا. اچھا تحریک لبیک پاکستان پہ الزام لگتا رہا میڈیا کے اندر، اب بھی لگتا ہے کہ یہ تو کوئی کی ٹیم ہے، کوئی جو آپ نے نئی اصطلاح دی ہے نا،
اور یہ کہا جاتا رہا کہ یہ تو جنرل فیض سے انہوں نے 1000 روپے لیے، وہ دکھاتے ہیں. تو یہ آپ پہ الزام کیوں لگتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ کوئی جاتے اس الزام طرح تو ہر استعمال ایک کے اوپر ہر دور پہ لگتا رہتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ کبھی الزام جو نا وہ حقیقت کا روپ اختیار کر لے. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ 21 کروڑ یہ فلاں جس دن 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے قیامت تک مجھے میری قبر سے نکال لیں. یہ الزام تو یہ کر سکا، کوئی ثابت کر سکا آج تک؟ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت والی لمبی عمر عطا کرے. کتنے الزام لگے ہوں بہت الزام لگے نا، الزام تو روز کا معمول ہوا ہے. بھی ثابت. ہم پر 10 ایف آئی آر کٹی ہیں، وہ اے ٹی سی کوڈوں کے اندر جو نا ہم لوگ گھومے 2 3 4 سال. جب سے تحریک کا وجود ہے یہ ناموس رسالت ختم نبوت شریف کے یہ دھرنے ہیں، جلسے جلوس ریلی ہے، یہ سب کچھ ہوا. کیا ثابت ہوا کچھ آج تک؟ تحریک لبیک پر ثابت ہوا. حافظ صاحب سے پوچھا کہ یار پہلی تقریر آپ اسمبلی پہنچ کے کیا کریں گے؟ ہاں تو جی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو مسائل ہیں وہ لے کے جاؤں گا. بہت اچھی بات. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کراچی سے منتخب ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ. بھائی کراچی کے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کیا دے سکتی ہے کہ جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ ہے نہیں؟ تو حافظ صاحب نے تو کہا کہ بھائی میں یہ مسائل لے کے جاؤں گا، یہ عوام کے مسائل ہیں اور مجھے 5 سال میں حل کرنا ہے. یہ کہا حافظ صاحب نے. جی بالکل. چلیے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ یہ حلقہ 123 سے یا انہیں سے اب کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کرو گے ہمارے لیے، تو ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کراچی کا آدمی کہتا ہے میرے پاس پانی نہیں ہے. اب جماعت اسلامی کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جب میرے پاس سب کچھ آ جائے گا تو میں دوں گا. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم تو جو ہے وہ جادو کی چھڑی گھما دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ مطلب کیسے حل دیکھیں کریں گے بسم مسائل؟ اللہ، ہم اول تو اپنے سوری قائد محترم کے بیان کی ہی پیروی کریں گے، نمبر 1. دوسرا دیکھیں ہم مسائل کا رونا رونے والے نہیں ہیں، یہ سن لیں سب. اور تھوڑی سی ہماری تاریخ بھی دیکھ لیں ماضی قریب کی. ابھی ہمارے کونسلر ہیں، ابھی ان کے پاس کون سے اسباب ہیں، کون سے انہوں نے ان کو جو نا مطلب کہ نوٹوں کے وہ دریا بہا دیے کہ لو جی آپ کا حق ہے جو اسی کا بنتا لے لو. اس حلقے میں بھی جہاں بیٹھے ہوئے 5 کونسلر ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ہمارا کونسلر بائک پہ بیٹھا یا پیدل ہے، 4 6 8 10 اپنے نوجوانوں کو لیا ہوا. گٹر کے ڈھکن بھی لگ رہے ہیں، گلیوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے. جو بچوں کے گراؤنڈ کچرے کا ڈھیر بن چکے تھے 10 20 صال سے جس کی صفائی نہیں ہوئی تھی، میں ثابت کروں گا. میں ناظر یہ اٹھا کراچی کر سے کے پوچھ سارا رہا ہوں پانی کا مسئلہ K4 کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں نا بہت سارے، ان میں سے کراچی کے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو نا وہ کرپشن ہے، چوری. اگر کرپشن کے دروازے کو بند کر دیا جائے، امانت دار دیانت دار قیادت کے ہاتھ میں باغ دوڑ کراچی کی آ جائے، کراچی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ خان صاحب تھے، کراچی K4 منصوبہ ہے. وہ خان صاحب تھے. تحریک لبیک والوں نے، ابھی وہ ہمارا ایک چیئرمین ہے آپ کی نظر میں بھی اور ایک چیئرمین ہے، کیسی گلیاں کھارا در کی سجا دی دیکھیے آپ نے؟ نہیں آپ بتائیں، آپ بتائیں گے اب مجھے کوئی بھی تو سوال ماشاءاللہ خوب کیا. اب آپ بتائیں کیسے بنایا نا ماڈل اسی بنا دی نا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے پورے علاقے کو، پورے شہر کو، کراچی کو ماڈل بنا دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ جب کسی غریب کے لیے امداد تقسیم ہوتی ہے نا، 200 پیکٹ ہے، 4 پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، 50 اس کے 50 اس کے 50 اس کے 50 اس کے، یہ میرے ماموں کا، یہ میرے چچا کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ کارگن، یہ اس کا. غریب کی دہلیز پر کیا پہنچا؟ میں آپ کی بات 100% مان رہا ہوں. بس اس دروازے کو بند کرنا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں دیانت دار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، خدمت گار ہونا چاہیے، خوف خدا دل میں ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں پھر وہ خلفائے راشدین کی سیرت کا، ان کے دور خلافت کا کوئی مطالعہ اس نے کیا ہو، اس کی اپنی تعلیم اور اس کی اچھی تربیت ہو، تو وہ کیوں نہیں قوم کی خدمت کرے گا؟ کیا وہ جو بچپن میں ہم نے پڑھا تھا اسکولوں میں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اس سبق پر یہ کھڑے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کھڑے. دیکھیں آپ نے موقف لے کر عوام میں گئے، آپ سن 2018 میں بھی گئے، بلدیات میں بھی گئے، صحیح ہے، لیکن اس موقف کو کیا عوام نے بائی کیا؟ اور عوام نے کہا کہ نہیں جی یہ موقف بہت اچھا ہے، صحیح ہے، ہم اور یہ ایک مذہبی جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی خدمت کرنے والی جماعت ہے، ہم اس کو ووٹ دیں. اس طریقے سے جیسے جماعت اسلامی ہے مثال کے طور پہ، جماعت اسلامی کا تاثر آج سے 4 5 سال پہلے تک کراچی میں تھا کہ ایک بڑی مذہبی جماعت ہے.
पिछले 5-6 साल में उनका ये तासुर बनाया कि जनाब वो तो हर अवामी इश्यूज पर खड़ी होती है। जमात ने अपना तासुर ये बनाया। अब वो अपने मजहब के स्लोगन को पीछे रखते हैं और वो अपने जो कराची में काम है उनके स्लोगन को आगे रखते हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए कोई भी मजहबी सियासी जमात होती है वो अपने काम को भी रिप्रेजेंट करती है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वो कौन से स्लोगन्स हैं कराची के शहरियों को कि भाई मैं K4 ऐसे लेकर आऊंगा, पानी आपको ऐसे दूंगा, मैं गैस का प्रॉब्लम आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करूंगा। जी कोई जिस तरह से हाफिज साहब ने कहा कि हमने पूरा मंशूर तैयार किया कि हमारी इकोनॉमी कैसे होगी, ये कैसे होगा। कराची 22 सीट है और आपको मालूम है अगर 22 सीटें आपको मिल जाती हैं तो आपकी कितनी रिप्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। एमक्यूएम की पूरी सियासत इन्हीं सीट्स पर रही है। पीपल्स पार्टी की कोशिश, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आवाम तो ये देखते ना यार, नहीं टीएलपी मजहबी जमात यदि हमारा इस इशू नहीं को नहीं इश्यूज कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए, इसके जो बजट हैं या इसका जो भी निकाला गया, एक तो उसका सही इस्तेमाल होना। अभी जो इमरान खान के लोगों को 14 सीटें दे दी गई थी या दीगर लोगों को भी जो दी गई, ठीक है ना, कराची में, अब की बार वो इलेक्शन में बहुत सारे एमएनए नजर भी नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर आप थोड़ा सा वो नजर इसको आने की कोशिश होती है तो कुछ नहीं और हो नहीं, जाता है। आप देखना कि जो इस हल्का एनए 247 जो कि 253 था, इसका एमएनए कहाँ है? आप मीडिया के हैं, आप थोड़ी सी खोज लगाए, आपको जवाब मिल जाएगा। वो तो हमें पता उसकी है, वजह क्या है? यही इसका कोई जवाब है। कोई तो नहीं है इस चीज। नहीं नहीं, वो जो बजट थे या जो मामला थे, वो अब की बार इलेक्शन में क्यों नहीं? कहाँ है इस हल्के का फंड? हमारे पाकिस्तान का स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का यह हाल हो चुका है। 31 तारीख, जैसे आज आज कौन सी तारीख है? आज तो अब जकम लग गई ना, ये 31 खत्म हुई है। 31 तारीख को बटन दबता है, अकाउंट में उसके रकम पहुंच गई, उसकी तनख्वाह। वो बंदा कहाँ बैठा है? ऑस्ट्रेलिया में। पीछे पूरी सेटिंग चल रही है। अरे स्कूल तबाह होंगे नहीं होंगे? चल बात ये सारा सिस्टम हमारा इस तरह से तबाह हुआ। चले अब इलेक्शन हम हो या रहे हैं। पानी हो, बिजली हो, गैस हो, दीगर चीजें, आज भी हम अभी हम हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद लोगों के गैस के मसाइल हम हल कर रहे हैं। जो हमारे कारकुन गैस कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम मेहनत करके एक प्रॉपर जो ना वो पेपर वर्क करके जो कवानीन बने उसको फॉलो करते करते दफ्तर तक पहुंचते 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 इस हल्के में कितने लोगों के हमने हुकूमत में ना होते, बल्दियात में ना होते हुए उनकी गैस का मसला उनका हल करवाया, चलिए अब इस हल्के में करवाया। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि जनाब आप पानी का, अब आप पानी की बात कर रहे हैं, ये न्यू कराची में बैठे हुए भाई, ये ऑन द रिकॉर्ड ये सारी बात है मैं जो कर रहा हूं। सेक्टर में आवाज आती, पानी आ गया, पानी आ गया। क्या भाई, वो पार्टी के लोग पीछे बैठे हुए, 5,000 की लाइन, 10,000 की लाइन, 15,000 की, 20,000, 1,20,20,000 की लाइनें बिक रही हैं यहाँ पर। जब वो लाइन बिकी, जब देखा कि इस सेक्टर में पानी किसी हद तक पूरा हो गया, एक प्लेट मारी और लाइन काटी, और दूसरे सेक्टर में फिर एक आवाज आती, पानी आ गया, पानी आ गया। उसके साथ भी तीसरे चौथे पानी सेक्टर यूं घूम रहे हैं। जब हम एक्सटीएम साहब के पास पहुंचे, यूं हाथ बांध करके वो खड़े हुए, सारी हमारी इज्जत का सवाल है। अच्छा तो भाईजान, इन चीजों को बंद करना, इन चीजों को रोकना है। अच्छा चलिए पाकिस्तान में ना कोई बजट की, ना उनतीस किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए। अच्छा हैं? चलिए हमें ये जो माजी करीब में जो कोरोना के मामला था, ये सैलाब क्या है, हमें किसने फंड दिया? आप बताओ, पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक ने इन मुतासिरीन की मदद की या नहीं की? अच्छा तब ये तो चले बस। आप तो ज़ाहिर है वो बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन डे, इलेक्शन डे। अच्छा अब ये बताइए कि जनाब अगला इलेक्शन बस सर पे खड़ा हुआ है, जी सही है, आप 9 तारीख को ये बात कहेंगे कि जनाब हमें हरा दिया गया या हमें जितवा दिया गया, आरटीएस बैठ गया या बिठा दिया गया। तारीख ये बता रही है कि कराची शहर से एक वक्त में मजहबी जमातों को वोट मिलता रहा और वो उनके लोग भी कैंडिडेट भी आते रहे। इस सीट पर जहाँ पे वहाँ पर भी एक ज़माने में जेयूबी का बड़ा असर रसूख रहा। आपको लगता है कि क्या मजहबी जमातों को मौका मिल पाएगा इस बार, मजहबी सियासी जमातों को, कि हाँ भाई ठीक है कोई आरटीएस नहीं बैठा, कुछ नहीं हुआ, हाँ भाई मजहबी सियासी जमातों पे लोगों ने एतबार भी किया, ऐसा मुमकिन है? देखो ये बात तो तय है कि ये जो मौजूदा सियासतदान है ना, जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये इंटरनेशनल सतह पर गैरों के इशारों पर चलते हैं। अच्छा ये अंदर की पाकिस्तान की आवाज़ नहीं होती। 18 का जब इलेक्शन हुआ तो अमेरिका से जो पहली खबर आई थी ना इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा मुबारक हो कि मजहबी तबके को मात पड़ी। उन्होंने उस दिन इमरान खान को भी मुबारकबाद नहीं अभी दी थी, पहली मुबारक उन्होंने
مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو یہ دی اور دنیا بھر کے مسلمانوں لوگوں کو کہ بھائی مذہبی طبقے کو, ہماری مخالفت صرف پاکستان میں نہیں ہے, انٹرنیشنل مذہبی طبقے کی مخالفت ہے, بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کی. اور اچھا میں اس کی وجہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرتشدد مذہبی جماعت ہے جو تشدد پہ یقین رکھتی ہے. ایک تاثر یہ ابھارا گیا, دو تاثر ابھارے گئے نا, ایک تو یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے چلتی ہے, سیکنڈ یہ تاثر ابھارا گیا کہ ایک پرتشدد جماعت ہے, تشدد پہ یقین رکھتی ہے. یہ کانسیپٹ یا اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پرسپشن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جب عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے نا, ناموس رسالت کا, تو ہم سے زیادہ پھر شدت والا کوئی نہیں. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی قصد کی. ناموس رسالت کا معاملہ جیسے فرانس والا معاملہ ہے, آپ بھی کلمہ گو مسلمان ہیں, آپ کے شدت کا میں اور پرتشدد کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا پرتشدد تو اس وقت اسرائیل ہے, تحریک لبیک نہیں. بول رہے حج اسرائیل کو یہ پرتشدد, اور جتنے اس کی پشت پر کھڑے. دنیا کا اس وقت کرنٹ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. کیوں نہیں اس کو سب دہشت گرد کہتے ہیں؟ 4 مہینے سے وہ بمباری کر رہا ہے, 4 مہینے سے لگاتار. اس نے جب آبادیوں کو تباہ کر دیا نا, اس نے وہ اپنے بم قبرستانوں پر پھینکنے شروع کر دیے. وہ مسلمانوں کا مزید عبرت در عبرت بنانا چاہتا ہے, کیونکہ انشاءاللہ اینڈ اس کا یہی ہے کہ اس نے ناکام ہونا. وہ تو اسرائیل کی تو جتنی مذمت کی جائے گا, لیکن پاکستان کے اندر آپ تحریک لبیک کی بات کر رہے ہیں, ہماری کوئی شدت نہیں ہے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جیسے عیسائی ہیں, ہم کوئی ان کو پتھر نہیں مار رہے, ہمارے تو ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ہندو برادری ہے, ہم کوئی ان کو دھکا نہیں دے رہے, کوئی گالیاں نہیں, کوئی ان کے خلاف تقاریریں نہیں, بلکہ ان کی جھونپڑیوں کو آگ لگ جائے, ان کے ساتھ کوئی سانیہ ہو جائے, وہ عیسائی ہوں, کرسچن ہوں یا وہ ہندو ہوں, ہم ان کو کپڑا دے رہے ہیں, ہم ان کو خیمے دے رہے ہیں, ان کو کھانا دے رہے ہیں, ان کے لیے ٹینٹ لگا کے پوری ان کو سہولیات دے رہے ہیں. یہ آپ کے یہاں پر لیاقت آباد کے ساتھ جو ہوا ندی پر, سوراب گوٹ پر ہوا, دیگر علاقوں میں ہوا. تحریک لبیک کی کتاب کو کھول کے دیکھا جائے, صرف کہہ دینے سے سوری کچھ نہیں ہوگا نا. تحریک لبیک نے جب ان لوگوں کو اس طریقے سے محبت پیار دیا, حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس غیر مسلم کو ٹکٹ دیا گیا بابا جی کی حیات میں, اتنی بابا جی نے شفقت دی ان کو کہ قریب تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. ہمیں آپس میں لڑتے دیکھا آپ نے نہیں, کسی بھی اقلیت سے دیکھا آپ نے پاکستان میں لڑتا. وہ تشدد کون سا ہے؟ 15 دن ہم وہاں رحمت اللہ عالمین مسجد کے باہر کھڑے رہے, میں بھی تھا شامل, یہاں سے گیا تھا پہلے دن سے پلے کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہماری سن لو, ہماری سن لو, ہماری سن لو. یہ 15 دن کوئی ایک بھی ہماری بات سننے نہیں آیا. پور امن, اس سے بڑی دلیل آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ یہ 15 دن روڈ کے کنارے بیٹھے رہے, ٹریفک چل رہا ہے. لیکن اس کے بعد فوٹیجز یہ دکھائے گئے کہ بھائی تحریک لبیک کے لوگوں نے پولیس والوں کو مارا, تحریک لبیک والے لوگ پولیس والوں کو قید کر کے لے کے جا رہے ہیں. یہ سب بھی تو پولیس والوں کی تو جو آئیڈیو پہلی لیک ہو گئی تھی, وہ پولیس والوں نے خود ایک کو مار دیا کیونکہ انہوں نے غلط کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر تحریک لبیک والے کتنے شہید کیے گئے, کتنے زخمی کیے گئے, کتنوں کو روزے کی حالت میں مارا. میں وہ شخص ہوں جس نے رحمت اللہ عالمین مسجد کے سامنے کنٹینر کے اوپر ان لوگوں کو کہ جن کی جانیں جا رہی تھی روزے کی حالت میں, صبح 8 ساڑھے 8 بجے روزہ توڑنے کا ان کو میں نے فتویٰ دیا کہ بھیا اجازت ہے, آپ روزہ توڑ دو اور اپنی جان بچاؤ. اس کے باوجود بھی شہادت ہے, 1 شہید, 2 شہید, 3 شہید, 5 شہید, 10 شہید. شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد یوسف سلطانی صاحب جنازہ ان کا جیل سے حافظ آباد سے باہر آ رہا. ہم پر تشدد. اچھا ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے. اس وقت تحریک لبیک پاکستان ایک بہت بڑا اسٹیک رکھتی ہے, خاص طور پہ کراچی میں. 2018 کے الیکشن میں ان کی ووٹوں کی نسبت سے ان کی تیسری پوزیشن تھی, اور اگر سیٹس دیکھیں تو ان کے پاس 2 MP کی سیٹس آئی تھی. اس بار خاص طور پر کیونکہ تحریک انصاف کا فیکچر اتنا سرگرم نہیں ہے, اور پھر اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنی کتنے ووٹس حاصل کرتی ہیں اور خاص طور پہ کتنی سیٹس حاصل کرتی ہے. یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. ایک آخری سوال میرا اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کو سمیٹیں گے. سب
कह रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे 16 सीट्स कराची से मिलेगी, कोई कह रहा है मुझे 17 मिलेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स कराची में खड़े किए, 22 कैंडिडेट्स उनके मौजूद हैं। आपको लगता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी सीट्स ले लेगी? मैं ये वक्तन अर्ज कर रहा हूँ जो मैं तंजीमी स्ट्रक्चर जानता हूँ, वर्किंग जानता हूँ, काम जानता हूँ, कारकुनान की मेहनत जानता हूँ, इलाके जानता हूँ, इसके मुताबिक कराची से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हासिल करेगी। 10 जी। जब मैं ये अर्ज करता हूँ तो लोग हैरान होते हैं। ये है हमारा हक जो बिल्कुल वहाँ पर बेहतरीन पोजीशन है तहरीक लब्बैक की। जो बकिया हल्के हैं, अब आप पूछे कौन से हल्के, मैं कहता हूँ कोरंगी, बल्दिया, खारादर, न्यू कराची, औरंगी टाउन, ठीक है, ये इलाके हमारे हैं। यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान विन करेगी कौमी असम्बली की नशिस्तें, और जो हमारी सूबाई की नशिस्तें वो इससे कहीं ज़्यादा होंगी, और बहुत सारी नशिस्तें ऐसी होंगी जिस पे बहुत टफ मुकाबला होगा इंशाअल्लाह रहमान। अब आप देखें ना, सईद गनी साहब का जो बयान आ गया, अब तो गैरों ने भी तस्लीम कर लिया। ये इतनी आसान बात नहीं है कि सईद गनी साहब ऐसे मतलब कि मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर दें। वो जानते हैं हकीकत में कि कराची के अंदर वोट बैंक किसका है। इस वक्त ये जो 2024 का इलेक्शन है, वोट बैंक सबसे बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। पर कराची की कौम के दिल धड़क रहे हैं, और माशाल्लाह आप गली मोहल्लों में जाएं, पूछें, सर्वे करें, पूछें कि लोगों की मोहब्बत है। अब तो ये माल पैसे की भरमार करके जो ना किसी भी तरीके से कि लोगों के ज़हनों के ऊपर सवार होना चाहते हैं कि नहीं नहीं हर तरफ ये तहरीक है, हर तरफ ये तहरीक नहीं है, हर तरफ TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौम निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है। और कौम को भी मैं यही मजीद लोगों को कहना चाहूँगा, आप कौम ने बहर कह भी दिया और हम भी अर्ज करते हैं, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब नाज़िम आला है कराची के, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। देखते हैं कि मुफ्ती साहब जो दावा कर रहे हैं वो किस हद तक 8 तारीख को साबित होता है। 9 तारीख को फिर हम इन्हें इनसे ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। और हज़ारे तहरीक लब्बैक अपनी सरगर्मियों को बढ़ा रही है। हाफिज़ साद साहब जो हैं वो कराची भी आ रहे हैं। अब देखना है कि तहरीक लब्बैक अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाती है, और 8 तारीख को उनका वोटर क्या रद्द अमल देता है, इस पर गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर गुफ्तगू होगी। इस वक्त हल्का NA 247 से हम इजाज़त लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें